یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، کل محدثات بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیو بزرگو، اللہ رب العزت تہاڈا اس وقت تک بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اے بڑی ہمت اور حوصلے دی بات ہے کہ تساں اس وقت تک عشاء دی نماز تو بعد لے کے اس وقت تک تقریباً 3:30 دا ٹائم ہون لگا جاگ رہے ہو۔ اے وقت دعا دا ہے، اللہ رب العزت میری اور آپ سب دی دین حق دے بارے جو بھی کوشش ہے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ رات بھر تساں جلسہ سنے ہیں، تقاریر سنی نے، علماء حق دے خطابات سنے نے، پورے جلسے دا خلاصہ میں بیان کرنا چاہنا، چونکہ اے سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے۔ اساں اہل حدیث ہیں، ساڈا منہج، ساڈا مسلک، ساڈی سوچ اور فکر کیا ہے، دیگر لوگاں نالوں اساں مختلف ہیں، وہ کیا اختلاف ہے۔ حضرات، اللہ دا قرآن مینوں اور آپ کو ایک پیغام دیندا ہے۔ اج اس وقت دنیا دے اندر اختلافات نے، سیاست دے اندر اختلاف، مذہب دے اندر اختلاف، عبادت دے اندر اختلاف، غرض تجارت دے اندر اختلاف، احکام دے اندر اختلاف، آداب دے اندر اختلاف، اور اختلاف بھی مسلمانہ دے اندر، کلمہ پڑھن والے دے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہن والے دے درمیان اختلاف۔ ایک ایک مسئلے تے امت انتشار دا شکار ہے، حتیٰ کہ نماز دے اندر صرف ہاتھ بنن دے اندر امت انتشار دا شکار کیوں ہے؟ کوئی کہندا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، کوئی کہندا ہے ہاتھ ناف دے نیچے بنو، کوئی کہندا ہے ہاتھ جو ہے وہ سینے تے بنو۔
ایک نماز دی ایک ادا دے اندر بھی اس کلمہ پڑھن والے دا اختلاف کیوں ہے؟ حضرات اس دی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اللہ رب العزت دے پیغام نو سمجھیا نہیں ہے، اس قوم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت نو نہیں سمجھیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دی جو حیثیت بیان کیتی ہے، جو میں آیت تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو سنو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف اللہ کا برہان، اس کی دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اوپر نور مبین کو نازل کیا ہے، شریعت کو۔ حضرات قرآن مجید کی اس آیت کے اندر رب کائنات نے برہان اور دلیل وجود محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ اگر یہ قوم رسول اللہ کو دلیل بنا لیتی، رسول اللہ کے وجود کو دلیل تسلیم کر لیتی، آج اس قوم کے اندر اختلاف نہ ہوتا، انتشار نہ ہوتا۔ آج اس قوم نے، کلمہ پڑھنے والوں نے بطور دلیل کبھی کسی امام کو مانا ہے، کبھی کسی ولی کو مانا ہے، کسی نے دلیل کے طور پر کسی پیر کو پیش کیا ہے، کسی نے دلیل بنایا تو کسی امام کے قول کو بنایا ہے، کسی نے دلیل بنایا تو کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے فلاسفر کو بنایا ہے، کسی نے دلیل بنایا ہے تو اپنے سامنے یورپ کے کسی فلاسفر کو بنایا ہے۔ لوگوں سن لیجئے، اس لیے یہ امت انتشار کا شکار ہے، اختلاف کا شکار ہے۔ انہوں نے اللہ کی دلیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کائنات کے لیے اگر دلیل حق بنایا ہے تو وجود محمد الرسول اللہ بنا۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر حق کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا وجود دلیل حق ہے، آپ کا قول دلیل حق ہے۔ اس لیے اللہ نے، سنیے میرے طالب علم بھائیوں، اس لیے رب کائنات نے انبیاء کرام کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے نبی کی اطاعت کرو، اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، میرے نبی کی تابعداری کرو۔ اللہ نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا میرے نبی کی تقلید کرو، اس لیے کہ تقلید بغیر دلیل کی ہوتی ہے اور نبی خود رب کی دلیل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نبی کی تقلید کرو، اس لیے کہ تقلید بغیر دلیل کی ہوتی ہے اور خود وجود پیغمبر دلیل ہوتا ہے، اور نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے، نبی خواب کی تعبیر کرے دلیل ہوتا ہے، اور نبی خاموش رہے آپ کا سکوت دلیل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سنیے، نبی کے وجود سے اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے، بھول جائے پیغمبر، نبی کا بھولنا بھی کائنات کے لیے دلیل حق ہوتا ہے۔ آج یہ انتشار ہے، اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دلیل حق کے تسلیم نہیں کیا۔ لوگوں انگوٹھے چومنے کا نام نبی کی شریعت نہیں ہے، لوگوں نبی کی ولادت منانے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا، بازار سجانے سے نبی کی محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر کامیاب وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں نبی کو بطور دلیل بنا لیتا ہے۔ اس لیے رب کا قرآن ہے، میرا خیال ہے ساؤنڈ والے شاید خراب ہونے لگ گیا، چلو خیر ہے، اے ہمت کوئی گل نہیں، اے ہمت حوصلہ تینا پھر آمانا ہے۔ سنیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ لوگوں سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم،
میں رب دی طرفوں تواڈے کولوں برہان دلیل سلطان آ گیا ہے اس برہان دے ہوندے ہویا کوئی اور دلیل نہیں چل سکتی میرا محمد خود دلیل حق ہے اس واسطے مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر کہیں مولوی دی سوچ دا نام دلیل نہیں ہے کہیں پیر دی سوچ دا نام دلیل نہیں ہے کہیں امام دے فتوے دا نام دلیل نہیں ہے کہیں بزرگ دے قول دا نام دلیل نہیں ہے دلیل ہے تے وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا عمل دلیل ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا قول دلیل ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا فعل دلیل ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی سوچ دلیل ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے مقابلے دے اندر کسے دی بات بھی شریعت دی دلیل نہیں بن سکتی میں تینوں مثال نال سمجھاواں اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن ہے احل اللہ البیع وحرم الربا لوگو سن لو اللہ فرماندا ہے بے حلال ہے سود حرام ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن اللہ نے پاک پیغمبر دی زبان تو پڑھوایا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندا ہے سود حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور پاک پیغمبر دے مقابلے دے اندر کوئی مولوی آکے جی سود حلال ہے کوئی امام آکے سود حلال ہے کوئی آکے فلانے ملک جو حلال ہے کوئی ہدایت حوالہ دے کے آکے جی لا ربا بین المولا والعبد والمسلم والحربی فی دار الحرب سنو لوگو اللہ دا رسول آکھدا ہے جڑا سود لیندا ہے او انجے کم از کم گناہ جو مبتلا ہے این کے ہر رجل امہ کہ جویں بندہ اپنی ماں نال نکاح کردا ہے توجہ کرنا میرے نبی نے سود دی حرمت آکھی ہے اور سود تے کسے قسم دا کمپرومائز نہیں سود دی کوئی صورت حلال نہیں ہے اے میرے پیارے پیغمبر نے کہہ دیتا ہے میرے پیارے پیغمبر دا کہنا ہی حق دی دلیل ہے اس دے مقابلے دے اندر کوئی بڑے تو بڑے امام دا بڑی تو بڑی کتاب دا حوالہ پیش کرے کہ جی نہیں ساڑھے امام آکے ہے ساڑھے بزرگ آکے ہے ساڑھے حضرت صاحب آکے ہے ساڑھے مجتہد نے آکے ہے کہ میاں دار الحرب دے اندر کافران دے ملک دے اندر انڈیا دے اندر یورپ دے اندر امریکہ دے اندر انگلینڈ دے اندر کافران دی سرزمین دے مسلمان آدمی کافر نال اگر کاروبار کرے تے سود دا کاروبار کر سکتا ہے لوگوں اے بات دنیا کائنات دا بڑے تو بڑا کہہ دے ایک غلط ہے اس واسطے کے پیغمبر دے مقابلے دے اندر کوئی بات بھی دلیل حق بن سکتی میرا پیارے پیغمبر دا وجود دلیل حق ہے کوئی آکے جی بزرگاں کیا انہوں نے سمجھ نہیں آئی نبی دے مقابلے دے اندر کسے ہستی نو بھی پیش کرنا بطور دلیل گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ نو رب دی شریعت دی دلیل نہیں بنایا آئیے ایک اور مثال رب دے قرآن دی دے کے پیش کرنا چاہنا چونکہ رات دا آخری وقت ہے اللہ رب العزت دی رحمت دے نال اللہ اپنی تمام تر رحمت و برکت دے نال پہلے آسمان تے جلوہ گر ہے سنیے میں اپنی آرزو و تمنا اپنا عقیدہ اپنی سوچ اہل حدیث کا نظریہ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اس وقت دے اندر پیش کر کے اپنے رب نو گواہ بنانا چاہنا اللہ میرا عقیدہ یہ ہے میری جماعت کی سوچ یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ آ جائے وہاں دنیا کی کوئی ہستی بھی دلیل حق نہیں بن سکتی میرے پیارے پیغمبر سنیے رب دا قرآن ہے میرے مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے اگر کوئی مماتی بھیرا بیٹھا ہے سن لے میرے پیارے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن کی کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام
یہ لوگ آخر جی قرآن نہیں پڑھ دے، قرآن سنائے جی قرآن سنائے قرآن دا نام صرف نہیں ہے کہ مردے نہیں سن دے اللہ دی قسم تو ناوی آنکھیں تاوی اہل حدیث دا کیتا ہے جو مردے نہیں سن دے کیوں جو ساڑھے کنو دلیل وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آتنو قرآن سناوا قرآن صرف اس دا نام نہیں ہے اموات غیر آیا مردین جیندے نہیں واقعی مردین آتا جیندے نو دسان دلیل حق اللہ نے کسے مولوی نو نہیں بنایا کسے علامہ نو نہیں بنایا کسے امام نو نہیں بنایا اللہ نے دلیل حق بنایا ہے تے وجود محمد الرسول اللہ بنایا ہے اللہ قرآن چاہتا ہے انما المشرکون نجسن تو ساں عربی جگہ تقریر ساڑھے عزیز دی سن رہے ہیں کاشا پلے پئی عربی سکھی کرو نا ساڑھا بال ایڈا ہے کون دے سانے انگلیش میڈیم سکول ہے انگلیش میڈیم سکول ہے جائے میں انگلیش دا منکر نہیں پر سن لیجئے انگریزی زبان اور یورپ دے عیسائی یہودی دی ہوگی دنیا کائنات دے کسی اور انسان دی ہوگی اور عربی زبان میرے محمد الرسول اللہ دی زبان ہے میرے پیارے پیغمبر نے بچپن وچ بولنا سکھیا ہے تو عربی زبان بھی سکھیا ہے تو بھی مصطفیٰ دی زبان نو اپنے بچیاں نو سکھانا شروع کر دے سنیے انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا اللہ پاک فرماتا سنو ایمان والیو مشرک پلیتے نجسے گندے گندگیے میرے مسجد حرام دے نیڑے نان دیوے آئے پائے یہ تو انہوں خوف ہوئے کہ ساڑھا کاروبار بند ہو جائے گا اللہ پاک فرماتا ہے میرے ذمہ آ گیا میں تو اڈے کاروبار چ برکتاں تا کر دیاں گا پر کہیں مشرک نو مسجد حرام میں آن دینا اے میرے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے میرے پاک پیغمبر نے پڑھ کے سنایا ہے اے دلیل حق ہے کہ مشرک پلیت مسجد حرام دے اندر جان دے قابل نہیں ہے اے دے مقابلے دے اندر مولویت نہیں جی لا باس بین یدخل اہل الذمت فی المسجد الحرام جڑا کوئی سعودی ملک چ رہندا ہے جڑا اسلامی ملک چ رہندا ہے کوئی مشرک ہے کوئی نجس پلیت بتاں دا پجاری کوئی قبراں دا پجاری کوئی مڑیاں دا پجاری کوئی دنیا کائنات دیاں ڈھیریاں دا پجاری اللہ وحدہ لا شریک نو چھوڑ کے مخلوق دے سامنے گھٹنے ٹیکن والا اللہ وحدہ لا شریک دیاں مویاں دے درباراں تے شکایتاں کرن والا یہ اسلامی ملک چرندہ ہوئے کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی مجوسی اے اسلامی ملک چرہن والا نجس مشرک اے بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دے اندر جا سکتا ہے کیوں جا سکتا ہے جنہیں ساڑھی فکر لکھے پہ ہے ساڑھے امام آکھے ہے اللہ پاک فرمانے نو ظالمہ قد جاکم برہان من ربکم میں تے دلیل بنایا ہے تے وجود محمد نو بنایا ہے میرا محمد تے کہہ رہے ہو ابو بکر جہاں مشرکہ نو نکال دے ان ہدایہ آکھے امام صاحب آکھے فلانے آکھے اللہ فرمانے دلیل حق میں بنایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے لوگوں اہل حدیث دا مسلک تیسری مثال سنن دے بعد بات ختم کرنا ہاں تو سا تھکے بھی بڑے بیٹھے ہو تے ماشاءاللہ دیکھ گئیں بڑیاں کھاتی بیٹھے ہو کسی ہی نہیں یہ خیال کی تب میں یہ نہ کھاویے بارش کھاندے رہے ہوتے ان سن دے لے آخر وسدی بارش کھادا تے ہی نہیں نا تے تو آڈے واسطے پکایا ہے اللہ تو آڈے کھانے چے برکت عطا فرما
آمین آکھو جا میں آتا پہ بے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے میری پر بنی آمین صاحب کہنے بے مولوی پھکی کھاندہ بیٹھا بے مولوی پھکی تک کھامنی ہوندی کہ مولوی گھروں تھوڑا کھامنا جیسے کھامنا باہروں ہے تے اللہ واسطے دا کھامنا ہوئے وہ بھورا جیڑا پھکی نہ کھاوے میں تو انہوں ہی اکساں جدہ جلسے تے آیا کرو کہہ نہ کہہ پھکی نجے بچ گھات کے آیا کرو سنیے قرآن آخدہ ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مینوں کہندے نے جی تم مسلک اہل حدیث کیوں اختیار کیتا ہے تم فلانے دا مسلک تے جویں آویں اج تم گدی نشینوں میں آج تم فلانا میں سن لے اللہ دی ذات دی قسم ہے تم پیدائشی اہل حدیث ہوئے گا تینوں مسلک دی عظمت شاید پتہ نہ ہے میرے کولوں پوچھ اہل حدیث مسلک کیوں اختیار کیتا ہے اس واسطے کہ اہل حدیث مسلک دی بنیادی وجود محمد الرسول اللہ مسلک حق اہل حدیث قرآن و سنت بعض لوگوں دا مسلک فلانے حضرت صاحب دی سوچ بعض دا مسلک فلانے امام دی سوچ اہل حدیث کیا ہے جن دے مسلک دی بنیاد بھی ابتدا بھی انتہا بھی اول بھی آخر بھی استحباب دا مسئلہ ہوئے عقائد دا مسئلہ ہوئے معاملات دا مسئلہ ہوئے حقوق و لباس دا مسئلہ ہوئے حلال حرام دا مسئلہ ہوئے جائز نجائز دا مسئلہ ہوئے اللہ دے حق دا مسئلہ ہوئے حقوق و لباس دا مسئلہ ہوئے مستحب دا مسئلہ ہوئے فرائض دا مسئلہ ہوئے اہل حدیث دی جدوں بھی نگاہ اٹھ دیئے تے وجود محمد الرسول اللہ تے اٹھ دیئے کیوں جو اہل حدیث نے دلیل حق بنایا ہے تے وجود محمد الرسول اللہ نو سمجھے آئے اللہ دا پاک پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن اللہ پاک فرماندہ والوالدات یرزعن اولادہن حولین کاملین یہ رب دا قرآن ہے او ماں دودھ پیوائے تے بچے نو کتنا عرصہ پیوائے بولو حولین کاملین پورے 2 سال میرا بیراب تقریر پہ کرے تے اس نے تقریر کی تھی ماشاءاللہ بڑی سونی آواز تو سونی ہے نا ماشاءاللہ بلوچاں دی تو آخد ہے اللہ قرآن چاکھ دے 2 سال پیواؤ 2 سال پیواؤ پر اللہ فرماندہ جے تو اجیں یار نپھردہ ہیں تو چلو 6 مہینے ہو رہی پی میں آکھیا براوا جے 6 مہینے تو بعد ہی اجیں نپھردہ ہوئے تو 6 مہینے ہو رہی رخصت ہو جائے گی ہائے ہائے سنیے اللہ دی قسم اور دلیل حق وجود مصطفیٰ ہے کسی دی سوچہ دا نام نہیں میرے کو رب تے نہ میرے پیارے پیغمبر تے نازل ہون والا رب دا قرآن ہے قرآن کہہ رہے حولین کاملین من اراد ان یتم الرضاعۃ جس دا دل کردا ہے میں اپنے بچے نو پوری مدت دودھ پلاواں اللہ فرماندا ہے میں بریک لگا رہا پوری مدت دودھ دی میں 2 سال رکھ رہا اس تو اتے میں رب اجازت نہیں دیندہ مگر مولوی آکھے نہیں جی سادی فجت لکھیا پہ ہے مدت الرضاعت 30 شہرہ 2.5 سال تک پیوا سکتا ہے میں کہنا مولوی تیری بات میں نہیں ماننا اس واسطے کہ میرے واسطے دلیل حق ہے تو وجود محمد الرسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹ کے ہے اور دلیل نہیں بن سکتا اور کتنی بدقسمتی ہے کہ دلیل کس نو بڑھا رہے تقلید کس دی کردہ جس نو اللہ نے حق دی دلیل نہیں بنایا اس دی تقلید کردہ ہے اس دی بات مندہ ہے بغیر دلیل اس دی بات مندہ ہے بغیر دلیل دے اور جس نو اللہ نے دلیل حق بنایا ہے اس کو
کل مطالبہ کرتا ہے دلیل حق دا، اور میرے کل مطالبہ کرتا ہے کہ رفع یدین دی حیثیت کیا ہے، رفع یدین کیوں کرنا ہے، رکوع تو پہلے رفع یدین نہ کرے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، اچھی آمین آکھے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، سینے تے ہاتھ باندھے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، تورک کرے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی۔ میں آکھے پہلے اپنے ایمان کو پوچھ، تیرے ایمان دے اندر کیا ہے، اپنے دل دے نہان خانے کو پوچھ، اگر تیرے دل دے اندر عظمت مصطفیٰ دی ہے، اگر تیرے دل دے اندر مصطفیٰ دی عزت ہے، اگر تیرے دل دے اندر وقار مصطفیٰ ہے، تینوں حیا ہونا چاہیے کہ محمد دے عمل تے اعتراض کرنا ہے کہ یہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ میرے کو پوچھ لے، جو عطا مصطفیٰ نے کر دیتی ہے، میرے مصطفیٰ دا ہر عمل حق دی دلیل ہے، میرے مصطفیٰ دا نماز دے اندر رفع یدین کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ میرے رب نے نماز دے اندر رفع یدین رکھے ہیں، میرے نبی دا اچھی آمین کہنا اس بات دی دلیل ہے کہ رب نو اچھی آمین پسند ہے۔ میرے نبی نے اگر لوگوں سنو تورک کیتا ہے تو اس واسطے میں اس نو مننا کہ میرے پیارے پیغمبر نے جو کیتا ہے اے رب دی شریعت دی دلیل ہے۔ پوچھ کیوں دلیل ہے؟ اس واسطے کہ اللہ قرآن چاہتا ہے محمد میری شریعت دی دلیل ہے۔ تو پوچھنا تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اے تو خیر گال میں بھی غلط آکھیے، تھکے تو سن بیٹھے ہو پر اکے تو نہیں بیٹھے۔ سنیے پھر بات، رب دا قرآن سنیے۔ کاش کے اس قوم نو مولوی وجود مصطفیٰ دی عظمت دستا، اے اہل حدیث کو پوچھ لے، رب کعبہ دی قسم ماں باپ چھوڑنے پسند نے، مصطفیٰ چھوڑنا پسند نہیں، بھائی چھوڑنے پسند نے، مصطفیٰ چھوڑنا پسند نہیں۔ کسی نے مرتد فتوہ لگایا، میں سینے تے تمہ بڑھا کے سجا لیا ہے، مصطفیٰ نہیں چھوڑیا۔ اور لوگوں سنو، میرے نبی دی وجہ کر کے ساڈیاں بہو بیٹیاں دی عزتاں نو اچھا لیا گیا، اے پسند کیتا ہے، مصطفیٰ نہیں چھوڑیا۔ لوگاں دے تانے سنے نے، مصطفیٰ نہیں چھوڑیا۔ برادری دی بیکاٹ سینے تے سجائی ہے، مصطفیٰ نہیں چھوڑیا۔ اپنے بگانے بنائے نے، مصطفیٰ نہیں چھوڑیا۔ اس واسطے مصطفیٰ چھوٹ جائے حق چھوٹ جاندہ ہے، مصطفیٰ چھوٹ جائے شریعت چھوٹ جاندی ہے۔ اور لوگوں سنو، کائنات چھوڑنا پسند ہے، محمد چھوڑنا پسند ہے۔ دلیل حق اللہ نے مصطفیٰ نو بنایا ہے، اللہ دا قرآن ہے، پر مولوی قرآن یا قبران تے پڑھ دے تے جی کوئی زیادہ قرآن پڑھ سی تو اکسی مردے نہیں سن دے، کوئی اکسی جی تساں تویزن دے خلاف بڑی گل کرو۔ اور سنو، اہل حدیث مسلک کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ دلیل حق ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے تویزن دا کاروبار ہے، وہ بولو کوئی اہل حدیث کرے؟ اللہ دی قسم اہل حدیث دا عمل بھی رسول اللہ دے خلاف حق نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میں ڈنکے دی چوٹ کہندہ ہونا، کوئی کہندہ جی تمہارے بزرگوں نے یوں لکھا ہے، وحید الزمان نے یوں لکھا ہے، نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے، نواب صدیق الحسن خان یوں فرماتے ہیں۔ سن لیجئے، جو اہل حدیث وجود مصطفیٰ کو دلیل حق سمجھ کر عمر فاروق کی بات کو مصطفیٰ کے مقابلے میں نہیں حق مانتا ہے، اس اہل حدیث کو کبھی نواب صدیق الحسن کے حوالے نہ دیا کرو، اسے نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے نہ دیا کرو، اس کے سامنے کوئی اہل حدیث ہستی پیش نہ کیا کرو، اس لیے کہ میرا مسلک بزرگوں کی تقلید نہیں ہے، میرا مسلک بزرگوں کی باتوں کو دین بنانا نہیں ہے، میرا مسلک ہے دلیل حق میں نے مانا ہے، شریعت کے ہر معاملے میں تو مصطفیٰ کو مانا ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرماندہ ہے، اللہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً۔
النبی انا ارسلناک شاہدا. علماء بیٹھے ہوئے مفسرین نے معنی لکھے ہے شاہد دا معنی میرے نبی نو اللہ نے شاہد کیوں بنایا ہے؟ فرمایا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل ہر قول ہر فتوہ اللہ دی شریعت دی دلیل ہے. اللہ نے گواہ بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو. اللہ فرمانے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا. او جند جیوی جوانیاں مانے میں تینوں اپنی شریعت دی دلیل بنایا ہے. جتھے مصطفیٰ جائے سنو آخری بات اور جتھے مصطفیٰ بول جائے اللہ فرمانے نو سجانا میں تیرے بولا نو دلیل بنایا ہے. جتھے تم فتوہ دے دے میں اتھے مقابلے جو موسیٰ علیہ السلام نو بھی بطور دلیل پیش نہیں کیتا جا سکتا ہے. تورات نو بطور دلیل پیش نہیں کیتا جا سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نو بطور دلیل پیش نہیں کیتا جا سکتا ہے. اور جیڑا رب مصطفیٰ دے ہوندے ہویا کسے نبی نو بھی بطور دلیل شریعت دی تسلیم نہیں کردا. میں اہل حدیث نو دوت محمد دے مقابلے دے اندر مولوی بطور دلیل دے پیش کریں, امام بطور دلیل دے پیش کریں, فقیہ بطور دلیل دے پیش کریں. اور رب ذوالجلال دی قسمیں او دن رب دیکھنا نصیب نہ کرے جس دن دے اندر محمد چھوڑ کے غیرن دلیل بنا لئیے. او دن رب دیکھنا نصیب نہ کرے جس دن عظمت مصطفیٰ دل وچوں کم ہو جائے. او دن رب دیکھنا نصیب نہ کرے جس دن دے اندر محمد الرسول اللہ دے سچے اوٹھا وچوں نکلے ہوئے بولا نو چھوڑ کے مولویاں دے کول کٹورے نو دین تے دلیل بنا لئیے. کیوں اس واسطے اللہ فرماندا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا. میں اپنے نبی نو اپنی شریعت دا شاہد اور دلیل بنایا ہے. اہل حدیث نو کوئی بات منواونا چاہندے ہو, اہل حدیث نو کوئی مسئلہ منواونا چاہندے ہو تو دلیل محمد الرسول اللہ لاؤ. اہل حدیث مان جائے گا. رب کعبہ کی قسم میں صدیوں کے اہل حدیث رسومات کو چھوڑ سکتا ہوں. محمد الرسول اللہ کی حدیث کے بعد سن لیجئے حدیث مصطفیٰ تم لاؤ, قول مصطفیٰ تم لاؤ, اس لیے کہ میرے پاس میرا عقیدہ ہے کہ دلیل حق وجود مصطفیٰ ہے. اور اہل حدیث کے مسلک پر اعتراض کرنا ہے تو آؤ کوئی کسی حدیث پر اعتراض کر کے دکھاؤ. میرا مسلک حدیث رسول ہے. اہل حدیث کا مسلک قال اللہ ہے, قرآن ہے. میرے مسلک پر اعتراض کرنا ہے, قرآن پر اعتراض کر کے دکھا. جواب اہل حدیث کا بچہ دے گا. میرے مسلک پر اعتراض کرنا ہے, قال رسول اللہ پر اعتراض تو کر دے, جواب میں دوں گا. لیکن ایک بات سن لے, اگر قرآن پر اعتراض کرے گا تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ کسی اور مسلک میں چلے جاؤ. اگر میرے پیارے پیغمبر کی زبان پر اعتراض کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دو, پھر اعتراض کرتے رہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھو گے تو مصطفیٰ کو دلیل بھی بناؤ گے. اگر دلیل نہیں بناؤ گے ہم قیامت کی صبح تک تمہارے ساتھ جھگڑتے رہیں گے اور تمہیں وجود مصطفیٰ منوا کر رہیں گے. اللہ سنیے, اس واسطے میں داعش دے اس کمینے انسان نو اہل حدیث نہیں سمجھدا جو رفع یدین کردا ہے, ہاتھ سینے تے باندھدا ہے, شلوار ٹخنے دے اوپر ہے, اونچی آمین کہندا ہے, چوغا لمبا پہندا ہے, داڑھی لمبی رکھدا ہے, شکل اہل حدیث دی ہے. میں اس نو سلفی اہل حدیث نہیں مندا, میں
اس نو خارجی رافضی مننا ہے، میں اس نو یورپ اور یہودیاں دا ایجنٹ مننا ہے، میں نو اس دا رفع یدین دھوکھا نہیں دے سکدا، میں نو اس دی اچھی آمین دھوکھا نہیں دے سکدی، اس دا سینے تے ہاتھ بننا دھوکھا نہیں دے سکدا، اس واسطے کہ جو مصطفیٰ نو دلیل حق نہیں بناندا، رب کعبہ دی قسم اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے، سنیے حدیث ترمذی شریف دی ہے، لو اشترکوا اہل السماء والارض، اگر آسمان اور زمین کی ساری مخلوق مل جائے، کس دے اندر فی دم مومن، کسی ایک مسلمان دے ناحق قتل کرنتے، آسمان دے فرشتے بھی اگر بفرض محال اتفاق کر لیں، زمین دے سارے انسان اتفاق کر لیں ناحق کسی مسلمان نو قتل کرن دے اندر، اللہ دے رسول نے فرمایا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ایک ناحق مسلمان دے قتل کرن دی خاطر ساری آسمان و زمین دی مخلوق نو جہنم میں چھٹنا پسند کرتا ہے۔ اسلامی ریاست دے اندر اللہ دی زمین تے کسے ناحق مسلمان دا خون بہاونا رب پسند کردا؟ مسلمان بچیاں نال کرے زنا، کرے علماء حق نو قتل، کہے علماء نو مرتد، کہے امت مسلمت ارتداد دا فتوہ لگائے، ناحق مسلمانوں نو پھانسیاں دے وے، ذبح کرے، رب کعبہ دی قسم اس نے وجود مصطفیٰ نو دلیل نہیں بنایا۔ اگر دلیل بناندہ خود کچھ حملے نہ کردہ، اگر دلیل بناندہ امت مسلمانوں غیر مستحکم نہ کردہ، اگر دلیل مصطفیٰ نو بناندہ تے سنو ناحق معصومہ نو قتل نہ کردہ۔ جس نے نبی دے وجود نو دلیل نہیں بنایا اور رفع یدین بھی کرے تو حق تے ہو سکدا؟ رفع یدین کرے اور نبی نو حق نہ مننے، نبی نو دلیل نہ مننے۔ اہل حدیث صرف رفع یدین کرنے دا نام نہیں، اہل حدیث اونچی آمین کہنے والے کا نام نہیں، یہ تو مسائل ہیں، نظریہ نہیں۔ سنیے آخری بات، لیکن یہ بھی آخری ہونا ہوئے جی میں دوے مولوی کریں دیں، وہ آخری کریں دیں، گھنٹہ دوے دے چاٹ کر رہے ہیں۔ سنیے آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے رفع یدین کرنا، اونچی آمین کہنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ ایک عبادت کے اعمال ہیں، ایک عبادت کے اعمال ہیں، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ عبادت کے ایک اعمال ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں سنی اس کلمے پڑھنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی نماز پڑھنے والوں کو نہیں بخشا۔ اعتراض کیا، تم رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، مناظرے کیے اور آمین پر لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، پاؤں سے پاؤں ملانے پر اعتراض کیا، سینے پر ہاتھ باندھنے پر اعتراض کیا۔ کملے ہو، یہ تو مسائل تھے، یہ نظریہ نہیں ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ یہ مسائل ہیں، یہ عبادت نماز کے چند مسائل ہیں۔ ہمارا نظریہ صرف ان مسائل کے ارد گرد نہیں گھومتا، ہمارا نظریہ روز اول سے یہ ہے کہ وجود مصطفیٰ دلیل حق ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو، مسئلہ نکاح کا ہو دلیل وجود مصطفیٰ ہوگی، مسئلہ طلاق کا ہو دلیل وجود مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ بیع و شراء کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ خوشی اور غمی کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ حلت و حرمت کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ جائز نجائز کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ عقیدے کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ اخلاق کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ آداب کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ استحباب کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ فرائض کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ احکام کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی، مسئلہ عقیدے کا ہو دلیل مصطفیٰ سے لی جائے گی۔ اہل حدیث کا نظریہ کیا ہے؟ زندگی کی ابتدا سے انتہا تک جہاں بھی کوئی مسئلے کی ضرورت پیش آئے اور اس کا تعلق شریعت سے ہو، اس کی دلیل رسول اللہ ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہستی ہو سکتا؟ یہ ہے ہمارا نظریہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو شریعت کے معاملے میں رہبر اور رہنما
اور دلیل نہیں بناتے ہیں۔ لوگوں یہ مسئلہ فطرت کے مطابق ہے۔ میں آخری بات کہہ رہا تھا تو سن لیجیے، آخری ہی ہے۔ آج کسی کے اندر کوئی ہمت ہے تو لائے کہہ دے کہ سیف اللہ تو نے جس کو دلیل حق بنایا ہے اس سے بہتر فلاں ہے، تو نے جس کو دلیل حق بنایا ہے اس سے فلاں اخلاق میں اچھا ہے، تو نے جس کو دلیل حق بنایا ہے اس سے عبادت میں فلاں اچھا ہے، تو نے جس کو دلیل حق بنایا ہے سچائی میں فلاں اللہ ہے، تو نے جس کو دلیل حق بنایا ہے تنائی میں فلاں اللہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم مقام حیات میں اس مسجد میں بیٹھ کر شاہد صاحب شاہ صاحب کے اس ادارے میں بیٹھ کر رات کے آخری حصے میں یہ چیلنج کرتا ہوں جس کو میں نے دلیل حق بنایا ہے، لاؤ کوئی ہستی رب کعبہ کی قسم آسمان و زمین کی ہستیاں جمع کر لو، جس کو میں نے دلیل حق بنایا ہے اس کے جوتے کی خاک کی برابر بھی تمہاری کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے مصطفیٰ کو نہیں سمجھا؟ تمہارے امام تمہارے مولوی وہ جنت میں جانے کے اس وقت تک حقدار نہیں بن سکتے جب تک میرے محمد الرسول اللہ کو جس کو میں نے دلیل حق مانا ہے اس کو پیشوا نہ مانا۔ لاؤ کسی ایک کا نام لیجئے کہ یہ ہستی ہے ہماری دلیل، یہ ہے ہماری دلیل حق، اسے تمہاری دلیل مصطفیٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لاؤ ایسی ہستی کا نام پیش کرو، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلا کر دکھاؤ۔ ہے کسی کے اندر ہمت؟ ہے کسی کے اندر جرت؟ ہے کوئی ایسا جو لائق کہے کہ تمہارے مصطفیٰ سے ہمارا امام بہتر ہے، تمہارے پیشوا سے ہمارا پیشوا بہتر ہے، تمہاری دلیل حق سے ہماری دلیل بہتر ہے، تمہارے محمد الرسول اللہ سے ہمارا پیشوا زیادہ عبادت گزار ہے، ہمارا پیشوا زیادہ دنا ہے، ہمارا پیشوا زیادہ سچا ہے؟ لاؤ تو صحیح، کوئی دنیا کو دکھاؤ تو صحیح۔ موت قبول کر لو گے، زہر کا پیالہ پینا پسند کرو گے۔ اہل حدیث کا چیلنج ہے، مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی وجود پیش نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسی ہستی نہیں، آؤ پھر پیار سے دعوت دیتا ہوں اس ہستی کو مان لو جس جیسا رب نے بنایا، اور بولو جس جیسا رب نے بنایا، جس جیسا کائنات میں کوئی آیا۔ اللہ لم یخلق الرحمن مثل محمد۔ اللہ اللہ، اوہو 4 ہو گئے تے اتھے ہی بس کرنے آ جا۔ کیوں بھائی پچھلے بھی رات تساں دسو شاہ صاحب تا مولویوں نو پیسے دینے ہوندے نے، اس واسطے زیادہ جو ہی رکھدا ہے۔ تساں دسو ٹھیک ہے؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد۔ سیدنا ابو بکر صدیق، ہائے ہائے ہائے، صدیق بھی کہتے ہو اور مانتے بھی نہیں ہو۔ چلو وہ نہ مانے جو ابو بکر صدیق پر زبان درازی کرتا ہے، تو مان جا جو صدیق کے نام پر چندہ اکٹھا کرتا ہے۔ صدیق کے اکبر کیا فرماتے ہیں؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ اے لوگو سن لو، میں ابو بکر صدیق نے جس ساری دنیا نو چھوڑ کے محمد الرسول اللہ دے پیچھے آن کے لگا ہے، اپنے پیو دادے چھوڑے نہ مصطفیٰ نہیں چھوڑے آئے، اپنی وجود تے ظلم و ستم برداشت کیتا ہے، مصطفیٰ نہیں چھوڑے آئے، گھر چھوڑے آئے محمد نہیں چھوڑے آئے، وطن چھوڑے آئے مصطفیٰ نہیں چھوڑے آئے، اپنے بگانے بنائے محمد الرسول اللہ نہیں چھوڑے آئے۔ کیوں نہیں چھوڑے آئے؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ اللہ دی ذات دی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا کوئی نہیں کی تھی، نہ قیامت توڑی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کیا ہے؟ نہیں میں شاہد انعامے نہیں لینا،
اگلے دڑے تقریر کی ہے تو 500 دیتا ہوں 100 کٹی کھڑ کمال ہے نیندر ودھنی چاہیے یہ گھٹنی چاہیے سنیے اے تھوڑا ہے جمی چلو خیر ران دے تو نہ کٹ لمیں اللہ اللہ صدیق اکبر نے کہا لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقا کا اللہ یخلقو حسان تڑپے ہے وہ کہنے لگا ابو بکر جڑا تیرا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء احسن منک لم ترى قط عین واجمل منک لم تلد النساء اللہ دی ذات دی قسم ہے جویں محمد حسن و جمال وچ بے مثال ہے انہیں مصطفیٰ دلیل ہون وچ بھی بے مثال ہے اللہ اکبر ان دین محمدی ہائے ہائے اللہ اکبر ان دین محمدی کتاب ہو اقوا و اقوا مکیلا سنو غیرانو دین حق بنان والے سنو غیرانو میرے لفافت سنو اللہ اللہ وہ جاگ دے بیٹھے ہو اے اہل حدیثاں دے سٹے جے ماشاءاللہ ہن اہل حدیثاں دے اشتہاراں تے ہن مولویاں دی تصویراں چھپنیاں شروع ہو گئیں اللہ ان اہل حدیثاں نو بدعتاں کولوں محفوظ فرما اللہ اللہ احسن منک لم ترى قط عین واجمل منک لم تلد النساء جویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود تے ہستی وچ بے مثال ہے اللہ دی قسم ہے جڑی شریعت محمد نے سانو دتی ہے جڑا دین مصطفیٰ دا اہل حدیثاں سینے نال لگایا ہے اللہ دی قسم ہے جویں مصطفیٰ دے نال دا کوئی نہیں انہیں محمد دی دتی ہوئی شریعت دے نال دی شریعت ہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر ان دین محمدی کتاب ہو اقوا و اقوا مکیلا لا تذکر الکتب السوال اندہو اذا طلعت صباح فاتفعو کندیلا اور جدہ چراغ تے روشن ہو جائے جدہ سورج چٹا دے نکل آئے ود احمق تے بے وقوف ہوندہ ہے جڑا ڈیوے بال کے چیزاں لفدہ ودا ہوندہ ہے اور صحابیہ دا ظالمہ اللہ نے محمد الرسول اللہ نو شریعت دا چراغ تے سراج منیرہ بنا چھوڑے ہے تم مولوی نو ودا لفدہ ہونا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور جتھے سانو سراج منیرہ مل گیا ہے اتھے تیرے ڈیویاں دی سانو لوڑ ہے اتھے محمدیاں دی لوڑ ہے اتھے تیریاں ماچساں دیاں تیلیاں دی روشنی دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی جتھے کالا کالا رسول اللہ ونجے اتھے تیریاں کدوریاں کنزاں دی سانو حاجت کوئی نہیں ہوندی جتھے محمد الرسول اللہ دا فتوہ ونجے اتھے بہشتی زیور انہیرے ہی انہیرے نظر آنے اتھے عالمگیریاں ظلمات ہی ظلمات نظر آنی ہیں رب ذوالجلال دی قسم ہے اسے واسطے صحابی و میاں مصیبت دے پٹڑے تے پیا ہوئے ہیں پتھر مارن والے مرندے پہنے آگ وچ سڑن والے سڑندے پہنے مت بھی صحابی دی زبان دے اندر ایک جملہ ہے لیست طریقو سوا طریق محمدی ہائے ہائے انہاں دا دین بھی محمدی سنیے سنیے آج زمین تے روئے زمین تے کون ہے جس دی ہر چیز محمدی ہے میرا مسلک
اللہ اکبر ان دین محمدی یہ میرے کو پوچھے تیری تقریر دا عنوان کیا ہے تو میں عنوان بھی دسینا با عنوان قرآن بیان محمدی در شان لا الہ در تاج لا الہ شان محمدی صحابی کی دخل ہے وہ کملے منو مارن دے بعد مصطفیٰ چھڑانا ہے سن لے ستری کو سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاته فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک ومنو اگر سدھا راہ ملے ہے تے محمد الرسول اللہ نو دلیل حق بناون نال ملے ہے جے توڑی میں محمد نو دلیل حق نہیں بنایا اللہ دی قسم کدی کہیں بابیاں دے کول گیا کدی کہیں بزرگاں دے کول گیا کدی کسے دی بیعت کی تھی کدی کسے دے سامنے آیا کدی کسے دے سامنے سانوں میں تلمذ کیتے آج مینوں پتہ لگا ہے کہ دلیل حق محمد رسول اللہ ہے کیوں اس واسطے جاہ النبی لدل الہ معظم جاہ النبی لدل الہ معظم من زالہ جاہ کا جاہ محمدی اس واسطے میں سونے محمد الرسول اللہ دین حق دی دلیل بنایا ہے جو میں رب دے قرآن چی ویکھے ہے تے اللہ ہی حقہ دلیل منی کھلوتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی اللذی یومن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون اللہ رب العزت میں نے تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے محمد الرسول